أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں. اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں. یعنی ان کی سمجھداری کو، ان کی سوجھ بوجھ کو آزماتے رہو. مال دینے کے بعد کیسے آزمانا ہے کہ تھوڑا مال دے کر کے دیکھو کہ وہ کتنے سمجھدار ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں، کیسے خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کا سلیقہ انہیں آیا نہیں آیا. تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. جب تم یہ جان لو کہ ان کی عقل پختہ ہو گئی ہے، سوجھ بوجھ آ گئی ہے کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کیسے تجارت کرنی ہے، مال کا سودا کیسے کرنا ہے، ساری سوجھ بوجھ ان سے کبھی کبھی مشورے لیا کرو، رائے لیا کرو، اور انہیں ان کی عقل میں تم پختگی دیکھو اور سوجھ بوجھ دیکھو، سمجھداری دیکھو، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. اور ان کے مال فضول خرچی سے اور اس ڈر سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. یعنی کہ پھر ان کے مال تم فضول خرچی ان کے مال میں سے نہ کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یتیم بچے کی جب اس کی شادی کرتا ہے تو ان کے مال ہی میں سے بہت زیادہ خرچ کر دیتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. اگر کسی نے ایسا کیا ہے کہ فضول خرچی یتیم کے مال میں سے کی ہے تو وہ ان یتیموں کا گنہگار ہے. تو فضول خرچی سے بھی بچنا چاہیے، اور اس ڈر سے بھی جلدی جلدی نہ کھا جاؤں کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر مال انہیں دے دیا جائے گا تو اس سے پہلے میں زیادہ زیادہ کھا لوں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اور جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے، یعنی جسے ضرورت نہیں ہے کہ یتیموں کے مال میں سے وہ کھائے، یعنی وہ غنی ہے، خود اب اس کے پاس اپنا مال موجود ہے، تو جب ضرورت نہیں ہے تو پھر یتیموں کے مال میں سے اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر وہ بچے اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب، یعنی بقدر مناسب جتنی ضرورت ہو اتنا کھا سکتا ہے. بقدر ضرورت یعنی کہ مناسب کہ کھانا پینا اور کپڑے وغیرہ، اس سے زیادہ فضول خرچ کرنے کی اجازت نہیں. اور وہ بھی اس کے لیے جس کو ضرورت ہے، جو واقعی میں کہ بھئی مال یتیم کے مال کی حفاظت کر رہا تھا اور حفاظت کرتے ہوئے اسے اپنا مال کمانے کا وقت نہیں ملا اور اسے ضرورت پیش آ گئی اور وہ حاجت مند ہے. تو حاجت مند جب ضرورت مند ہو تو اسے اپنی ضرورت کے مطابق یتیم کے مال میں سے کھانے کی اجازت ہے. مگر اس پر بھی ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ جب اللہ رب العزت اسے خوشحال کر دے، جب اسے نواز دے اور اس کے پاس بھی مال آ جائے تو اسے جب جتنا وہ کھایا تھا اسے قرض حسنہ سمجھ کر کے اتنا واپس اسے لوٹا دے. مگر جو مالدار ہے، غنی ہے، اسے تو بالکل یتیموں کے مال میں سے کھانے کی اجازت نہیں ہے. پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. یعنی کہ پھر جب تم ان کے مال، ان یتیموں کے مال یتیموں کے حوالے کرو، ان بچوں کے حوالے کرو تو چوری چھپے سے نہ کرو، پوشیدہ طریقے سے نہ دو، بلکہ اس بات کا گواہ بنا لو، لوگوں کے سامنے ان کے حوالے کرو تاکہ کوئی جھگڑا فساد کی کوئی نوبت نہ رہے اور کوئی ایسی شک و شبے کی گنجائش باقی رہے، تاکہ لوگوں کے سامنے گواہ بنا کر ان کے مال ایک ایک چیز ان کے سپرد کرتے جاؤ اور لوگوں کو گواہ بناتے جاؤ تاکہ بعد میں کوئی جھگڑے والی بات اور نوبت نہ آئے.
اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. کیونکہ تم لوگوں کی آنکھوں میں تو انسان خاک ڈال سکتا ہے، لوگوں کو تو جھٹلا سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو ہر چھپے ظاہر کو جانتی ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو اگر کوئی جھٹلائے اور کوئی منع بھی کرے تو پھر حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. ہمیں تو حکم دیا گیا کہ گواہ بنا لو، مگر اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے اور جھٹلائے یا مال صحیح سے نہ ادا کرے، دونوں طریقے سے اللہ رب العزت حساب لینے کے لیے کافی ہے. اس سے پہلے اوپر جو آیت گزری ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا کہ کم عقلوں کو ان کے مال سپرد نہ کرو، یعنی کہ جب تک وہ پختہ عقل والے نہ ہو جائیں ان کے مال انہیں سونپے نہ جائے. جب وہ پختہ عقل والے ہو جائیں اور بالغ ہو جائیں تب ان کے مال ان کے سپرد کیے جائیں. اب یہاں مال دینے کے بعد پھر کیا کرنا ہے اور مال کب دینا ہے یتیموں کو، اس کے حوالے سے کچھ احکام اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمائے ہیں. یعنی کہ انہیں جو کہا گیا کہ یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو، تو یہ کیسے آزمائیں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں کچھ پیسے خرچ کرنے کو دو، یعنی کچھ رقم دے دو اور ان سے سودا ان سے منگواؤ، یعنی کوئی مال منگواؤ، کوئی چیز منگواؤ، کوئی تجارت کا سامان منگواؤ، تاکہ پتہ لگے کہ ان میں سمجھ سوچ پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی. جب وہ مال لے کر آئے گا، جس طریقے کی چیز لے کر آئے گا، جتنے میں لے کر آئے گا، اس بات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر کتنی سمجھ بوجھ ہے یا اس کے اندر وہ عقل پختہ ہوئی یا نہیں ہوئی، اور آئندہ مال کو سنبھال سکیں گے یا نہیں سنبھال سکیں گے، اس بات کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پہلے تھوڑا مال دے کر کے دیکھو کہ اس کے اندر کتنی سمجھ ہے. معلوم ہوا کہ مال کمانا کمال نہیں، مال خرچ کرنا کمال ہے. اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ مال کو کمانا کمال نہیں ہے، بلکہ وہ مال کمایا ہوا کہاں کہاں خرچ کرنا ہے یہ کمال ہے. اس بات کی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. ہر ایک کو مال کمانا تو آتا ہے، مگر مال کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں لگانا ہے، کون سی تجارت میں لگانا ہے، یہ کمال ہے. اگر یہ کمال کسی میں پیدا ہو گیا تو وہ کامیاب ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مال کمانا کمال نہیں، مال خرچ کرنا کمال ہے. کمانا سب جانتے ہیں، خرچ کرنا کوئی کوئی جانتا ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کے ساتھ دنیا بھی بچوں کو سکھانا ضروری ہے. یعنی یہ تربیت ہے اپنے بچوں کی، یا یتیم بچے جو آپ کی کفالت میں ہے یا آپ کی زیر سرپرستی میں ہے، تو انہیں یہ تربیت دینا بھی مقصود ہے کہ دین تو سکھاؤ ہی سکھاؤ، مگر اس کے ساتھ دنیا کا بھی علم انہیں سکھانا چاہیے. دوسرا یہ کہ بعض ایسے اولیاء ہوتے ہیں، یعنی کہ سرپرست ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شادی، یعنی یتیم کی شادی ان کے مال سے کرتے ہیں اور بہت دھوم سے کرتے ہیں، جن میں بہت سا ناجائز خرچ کر ڈالتے ہیں. تو وہ ان یتیموں کے دشمن ہیں اور اسی آیت میں داخل ہیں. یعنی کہ وہ گنہگار ہیں کہ ان کے مال انہوں نے فضول خرچی میں خرچ کر ڈالے دھوم سے شادی کرنے کے بجائے. تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اور جب وہ سمجھدار ہو جائیں، جس طریقے سے بتایا گیا کہ انہیں تھوڑا مال دے کر کے دیکھو سمجھداری کیسی ہے، کہاں خرچ کرتے ہیں کہاں خرچ نہیں کرتے، سوجھ بوجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے، یہ ساری چیزیں جب تمہیں پتہ چل جائے، پختہ ہو جائے کہ ان کی عقل پختہ ہو گئی ہے، تب ان کے مال ان کے سپرد کرو. جب وہ بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے حوالے سے بھی ہمارے فقہا نے، علماء نے بیان کیا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ وہ بالغ ہوئے یا نہیں. تو جب وہ انزال ہو یا احتلام انہیں ہونے لگے تو سمجھ لو کہ وہ بالغ ہو گئے. مگر اس کے علاوہ کیسے پتہ چلے؟ تو بتائے گا کہ 15 سال کی عمر کے بعد وہ بالغ ہو جاتا ہے، تو 15 سال کی عمر کے بعد انہیں ان کے مال سپرد کیے جائے. کئی فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ 18 سال کی عمر میں عقل پختہ ہوتی ہے، اور ہماری امام اعظم نے 25 سال تک کہا ہے کہ 18 سال تک عقل پختہ ہوتی ہے اور 7 سال مزید، اس لیے کہ اس کے اندر سمجھداری سوجھ بوجھ آ جائے، اس کے بعد انہیں مال کا مالک بنایا جائے. بہرحال اس میں بہت سے علماء کے الگ الگ اقوال ہے. تو آپ جب
انہیں دیکھو کہ سمجھ بوجھ آ گئی ہے، سوجھ بوجھ آ گئی ہے، چاہے وہ 15 سال کی عمر میں آئی ہو یا 18 سال کی عمر میں آئی ہو، وہ اپنا مال صحیح طریقے سے خرچ کرنا جان گئے ہو، صحیح طریقے سے سودا کرنا جان گئے ہو، مال کو کہاں خرچ کرنا ہے یہ سوجھ بوجھ آ گئی ہو، مال کی حفاظت کرنا جان گئے ہو، تو اس وقت انہیں ان کے مال سپرد کر دیے جائے۔ اور سپرد کرنے کا بھی اس میں طریقہ بتایا گیا کہ پوشیدہ طریقے سے نہ سپرد کرو، بلکہ جب مال دینے لگو تو اس بات پر لوگوں کو گواہ بنا لو، چوری چوری اور چپکے مال نہیں دینا چاہیے، کیونکہ انسان ہے، انسان لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت اخیر میں فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ تو اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ تو ایسی ذات ہے کہ ہر چھپے کھلے کو جانتا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں یتیموں کے حوالے سے بہت واضح احکام دیے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جن یتیموں کا مال تمہارے پاس ہو ان کی سمجھداری کو آزماتے رہو، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کا مال دے کر وقتاً فوقتاً انہیں دیکھتے رہو کہ کیسے خرچ کرتے ہیں، یوں انہیں آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی کہ بالغ ہو جائیں، تو اگر تم ان میں سمجھداری کے آثار دیکھو کہ وہ مالی معاملات اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں یا نہیں کر لیتے، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ کب کرنے ہیں؟ یہ ساری چیزیں دیکھ لو کہ ان میں سمجھداری آ گئی یا نہیں، تب ان کے مال ان کے حوالے کر دو، یہاں تک کہ ان کے بارے میں حکم دینے کے بعد اب سرپرستوں کو بطور خاص چند ہدایات دی ہیں۔ اب جو ان یتیموں کے سرپرست ہیں ان کے لیے چند ہدایات اور احکام ہیں۔ فرمایا کہ یتیموں کے مال کو فضول خرچی سے استعمال نہ کرو، ان کا مال جلدی نہ کھاؤ، اس ڈر سے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو چونکہ تمہیں ان کے مال واپس کرنا پڑیں گے، لہذا جتنا زیادہ ہو سکے ان کا مال کھا جاؤ۔ اگر کوئی اس ڈر سے مال جلدی کھاتا ہے اور خرچ کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے اور یہ کرنا حرام ہے۔ مزید یہ ہدایات دی گئی کہ یتیم کا سرپرست اگر خود مالدار ہو، یعنی اسے یتیم کا مال استعمال کرنے کی حاجت نہیں، تو وہ اس کا مال استعمال کرنے سے بچے۔ یعنی اگر جو سرپرست ہے وہ خود مالدار ہے، اس کے پاس مال موجود ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے شخص کو یتیم کے مال میں سے پھر مال لینے کی یا کھانے کی اجازت نہیں ہے، وہ بچے اس چیز سے۔ اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے، یعنی جتنی معمولی سی ضرورت ہو اتنا وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم کھائے۔ یعنی اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنے والا یہ دینی کام میں مشغول ہے، کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے کہ یتیم کے مال کی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، سمجھدار نہ ہو جائے، اس وقت ان کے مال کی حفاظت کی جائے، جب وہ سمجھدار ہو جائے تب وہ ان کے مال ان کے سپرد کر دے۔ تو یہ اس لیے اجازت دی گئی کہ یہ ایک کام میں مشغول ہے، اور یہ اس کی اجرت کے طور پر اس کا جو مال کھائے گا تھوڑا بہت ضرورت کے وقت، تو اس کی اجازت اس لیے دی گئی کہ وہ دین کے کام میں مشغول تھا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی دین کے کام میں اجرت لے تو اجرت لینا دین کے کام میں یہ جائز ہے۔ اور آیت کے اخیر میں مزید پہلے والے حکم کے بارے میں فرمایا کہ جب تم یتیموں کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس بات پر گواہ بنا لو تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو، اور یہ حکم مستحب ہے، استحبابی کام ہے، کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا فساد کی نوبت نہ آئے۔ کتنی اچھی تعلیم ہے کہ پہلے ان کو سکھاؤ کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے، سوجھ بوجھ دیکھو۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دین کے ساتھ دنیا کا علم سکھانا، دنیا سکھانا یہ بھی ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مال کمانا کمال نہیں، بلکہ مال کہاں خرچ کرنا ہے یہ کمال آ جانا یہ کمال ہے۔ اور سوجھ بوجھ کسے کہتے ہیں کہ انہیں تھوڑا مال دے کر کے دیکھو، سودا کراؤ، کچھ تجارتی مال منگا کر کے دیکھو کہ یہ اتنے مال میں سے کتنا نفع کا سامان لے کر آتا ہے اور کتنا کماتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، یہ ساری سمجھداری دیکھو، پھر ان کو ساری چیزیں سپرد کی جائے۔ اور بہت سے احکام ان چھوٹی چھوٹی آیتوں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت مزید ہمیں بیٹھنے اور سمجھنے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔
اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم